بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 دسمبر 2021 سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے لائے ہیں ہم سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں۔ بات ہونے والی ہے سعودیزیشن کی، اقاموں کی تجدید کی، بات ہوگی سفری پابندیوں کے خدشے کی، اور اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے نئے پاسپورٹ اور PCR ٹیسٹ اور دوسری بہت سی اہم اپڈیٹ۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ ساحل پر زیر تعمیر بوٹنگ پلیٹ فارم مارچ تک مکمل ہوگا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر اپنی نوعیت کا پہلا بوٹنگ پلیٹ فارم مارچ 2022 تک مکمل ہوگا۔ جدہ یاٹ کلب کی جدید طرز پر تعمیر کے باقی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق پہلے بوٹ پلیٹ فارم کے لیے اسٹریٹجک محل وقوع کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا جدید ترین پلیٹ فارم ہوگا۔ نیا بوٹ پلیٹ فارم مختلف قسم کی سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اس سے سعودی نوجوانوں کو ویژن 2030 کے مطابق روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ بحر احمر فلوٹنگ پلیٹ فارم 1,12,000 مربع میٹر کے رقبے پر جدہ سی فرنٹ پر تعمیراتی حسن کے حوالے سے بھی منفرد ہوگا۔ پلیٹ فارم کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں 120 میٹر سے زیادہ لمبی دیو ہیکل کروز بھی لنگر انداز ہو سکیں گی۔ اس کا ماحول انٹرنیشنل لیول کا ہوگا اور یہاں سماجی، تفریحاتی اور سپورٹس سرگرمیاں ہوا کریں گی۔ جدہ سیزن کی نگران پلیٹ فارم کی تعمیر میں ان کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہاں مختلف ملکوں کی کروز شپس اور بوٹس آیا کریں گی۔ بحیرہ روم سے بحیرہ ہند اور جنوبی مشرقی ایشیا کے لیے یہاں سے کروز شپ چلا کریں گی۔ اسٹیشن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ جدہ یاٹ کلب مکمل ہونے سے اس کی افادیت اور اس کا حسن ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ یہاں ہوٹلوں کی اعلیٰ درجے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ ہیلتھ سینٹر، بزنس سینٹر، پروگرام ہال، سماجی تقریبات، شاپنگ مال اور مختلف درجے اور قسم کے ریسٹورانٹ بھی موجود ہوں گے۔ قصیم میں اجتماعی لڑائی میں شریک 4 سعودی گرفتار کر لیے گئے۔ قصیم ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے اجتماعی لڑائی میں شریک 4 سعودی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ ادارہ امن ہامہ کی جانب سے جاری تفصیلات میں مزید بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں اجتماعی لڑائی کے مناظر دکھائے گئے۔ پولیس ٹیموں نے لڑائی میں ملوث لوگوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف عوامی مقام پر لڑائی جھگڑا کرنے کا مقدمہ درج کر کے انہیں پروسیکیوشن ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریسٹورنٹ، کافی شاپ، دکانوں اور مالز میں سعودیزیشن کے لیے دی گئی مہلت ختم، چھاپے جاری ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق ہوٹلوں، کافی شاپس اور دکانوں اور مالز میں سعودیزیشن کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ بیان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ سعودیزیشن کے عمل کو تیز کرنے اور سعودیوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ، کافی شاپ، دکانوں اور مرکزی مارکیٹوں میں مرحلہ وار سعودی کارکنوں کی تقرر کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ سعودیزیشن کی مطلوبہ شرح کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے مطابق ریسٹورنٹ، کیٹرنگ سروس، فاسٹ فوڈ کی دکانیں اور جس میں فریش جوس سینٹرز وغیرہ شامل تھے، اس میں کم سے کم 20% سعودیزیشن کی شرح رکھی گئی تھی۔ شاپنگ مالز کے اندر 40% کی سعودیزیشن رکھی گئی تھی۔ سعودیزیشن کا مقررہ تناسب اس صورت میں نافذ ہوگا اگر ان شعبوں میں ایک شفٹ میں کام کرنے والے کارکنوں کی تعداد 4 یا اس سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ کافی شاپس اور آئس کریم کی دکانوں کے لیے 30% سعودیزیشن، جبکہ مالز میں مذکورہ دکانیں ہونے پر 50% کے حساب سے سعودیزیشن نافذ ہوگی۔ اقاموں کی سالانہ تجدید بھی حسب سابق جاری رہے گی۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ کارکنوں کے اقاموں کی سالانہ بنیادوں پر تجدید کا عمل جاری ہے۔ اخبار 24 نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی افواہوں کے حوالے سے وزارت افرادی قوت سے دریافت کیا تھا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی سالانہ بنیاد پر تجدید کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کابینہ کے فیصلے کے مطابق جاری ہے، جبکہ وہ لوگ جو سالانہ بنیاد پر اقامہ تجدید کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی کابینہ نے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی فیس 3، 6 اور 12 ماہ کے لیے جمع کرانے کی سہولت کی منظوری دی تھی۔ اقاموں کی تجدید کے حوالے سے دی جانے والی مدت کی رعایت سے ان غیر ملکیوں کو خاص طور پر فائدہ ہوگا جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔
نئے قانون کے مطابق غیر ملکی اپنی فیملی کی 3 ماہ کی فیس جمع کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر ملکی ہیں ان پر یکمشت 12 ماہ کی فیس کا بوجھ کم ہو جائے گا، خاص طور پر وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کو مستقل بنیادوں پر وطن بھیجنا چاہتے ہیں اور کسی طرح کی مجبوری کے باعث وہ انہیں چند ماہ روکے رکھنا چاہتے ہیں۔ ضوابط کے مطابق اب فیملی پر عائد ماہانہ فیس یکمشت کی بجائے 3 ماہ میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اشد ضرورت کے بغیر بیرون ملک سفر نہ کیا جائے، سعودی وزارت صحت۔ پبلک اتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ اشد ضرورت کے علاوہ بیرون ملک سفر سے اجتناب کریں، خاص طور پر ان ممالک میں جانے سے گریز کیا جائے جہاں حالات غیر معمولی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کے ادارہ امور صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے مزید کہا کہ ان دنوں دنیا کے بیشتر ممالک میں کورونا کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر کورونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل اومیکرون کئی ملکوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی ممالک میں دوبارہ سماجی پروگراموں کو محدود کرتے ہوئے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے ایک جاری بیان میں کہا گیا کہ بیرون مملکت سے آنے والے سعودی اور غیر ملکی چاہے وہ ویکسین یافتہ ہی کیوں نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سفر سے آنے کے بعد 5 دن سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں۔ اگر انہیں سانس لینے میں تکلیف یا زیادہ ٹیمپریچر کی شکایت ہو تو فوری طور پر کورونا کا ٹیسٹ کرائیں۔ اس کے علاوہ ادارہ امور صحت کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ SOPs کی سختی سے پابندی کریں، عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، مسافر سے اجتناب برتیں، اور وہ لوگ جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ فوری طور پر بوسٹر ڈوز کا وہ انتخاب کریں اور جلد سے جلد اس کو لگوائیں۔ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد پابندیاں جو لگائی گئی تھیں مرحلہ وار ختم کر دی گئیں۔ اس کے بعد سفری پابندیوں کو بھی نرم کیا گیا اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین کے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، جس میں محمد عادل کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے آئی سفری پابندیوں کی وجہ سے میں سعودی عرب نہیں آ سکا تھا۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا پابندیوں کے دوران میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، جس کے بعد نیا پاسپورٹ بنوا لیا ہے۔ اب سعودی عرب واپسی کے لیے ٹکٹ بھی بک کروا ہے۔ کیا میں نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ جبکہ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں، صورت میں کیا کیا جائے؟ بین الاقوامی سفر کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ کا تمام ڈیٹا پرانے پاسپورٹ نمبر پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہی ہے، اس لیے آپ سعودی عرب آتے وقت پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں۔ ایئرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں جس سے آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نقل معلومات کے لیے آپ خود جوازات نہیں جا سکتے، بلکہ اپنے کفیل یا کمپنی کے جو مندوب ہوتا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرائے گا۔ تو ابھی یہ نقل معلومات ابھی آن لائن بھی آپ کے کفیل یا اس کے آبشر اکاؤنٹ یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے کنی علاقوں میں درجہ حرارت 0 ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں ٹیمپریچر 0 تک پہنچ جائے گا، جبکہ کہیں کہیں تیز اور گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ آجل نیوز نے موسمیات کے قومی مرکز کے حوالے سے مزید کہا، تبوک، الجوف، حدود شمالیہ حائل، قصیم، ریاض اور مشرقی علاقے میں بھی پیر سے منگل تک تیز اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ اور موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا تھا کہ بعض علاقے جن میں تبوک، الجوف، شمالی حدود اور حائل شامل ہیں، یہاں منگل سے جمعرات تک درجہ حرارت 0 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام